ایک عاجز کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک حکیم صاحب تھے۔ کونے پر ان کی دکان تھی۔ ان کا نام احمد بخش تھا۔ وہ قرآن پاک کے بڑے اچھے حافظ تھے اور خوب پڑھتے تھے۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے۔ رمضان المبارک کا دن تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آج 27 کی رات ہوگی، اگر آج رات پورا قرآن سنا دے تو بڑا مزہ آئے گا۔ ان کا حفظ بھی بڑا پکا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا میں آؤں گا۔ مسجد کوثر میں انہوں نے سنانا تھا۔ اس وقت اس عاجز کی عمر 9 سال کے قریب تھی۔ عاجز بھی وہاں پہنچ گیا۔ حافظ صاحب نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے 1 رکعت میں 29 پارے پڑھ لیے۔ ان 29 پاروں میں ان کی کوئی غلطی بھی نہ آئی۔ پیچھے 8-10 حافظ کھڑے تھے، وہ سب چپ رہے۔ کہیں کوئی اٹکن بھی پیش نہ آئی کہ پیچھے سے کوئی لقمہ مل جاتا۔ پڑھتے چلے گئے۔ 29 پاروں کے بعد انہوں نے رکوع کیا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے آخری پارہ بھی کافی پڑھ لیا۔ جب سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے لگے تو بھول گئے۔ کوئی متشابہ لگ گیا۔ اب وہ اس سورت سے نکلنا چاہتے تھے مگر نہیں نکل پاتے۔ جب 2-3 دفعہ اس کو لوٹایا اور آگے نہ نکل سکے تو اس وقت ایک غیر حافظ بندے نے ان کو لقمہ دیا، اور حافظ نے غیر حافظ سے لقمہ لے کر سورۃ الاخلاص مکمل کر لی۔ نماز کے بعد لوگ بڑے خوش تھے، مگر قاری صاحب کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو کسی نے پوچھا، حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے، نہ پوچھو، 29 پارے پڑھ لیے تو بڑی خوشی ہوئی۔ جب سورۃ اللہب پڑھ رہا تھا تو اس وقت دل میں خود پسندی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس وقت میرے جیسا بندہ پورے شہر میں کوئی نہیں ہوگا جو 2 رکعت میں قرآن سنا سکے۔ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الاخلاص میں متشابہ لگوا دیا۔ یہ بتا دیا کہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے لیے قرآن پاک کا یاد کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے حفاظ کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے۔